یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ کیا اللہ کی کوئی جہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت ہے؟ جہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رائٹ پہ ہے، لیفٹ پہ ہے، اوپر ہے، نیچے ہے۔ جب ہم سپیس میں یا فضا میں جا کے زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین تو یوں دائرے کی طرح گھوم رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس وقت زمین کے نیچے والی سائڈ پہ ہیں یا زمین کے اوپر والی سائڈ پہ ہیں۔ زمین تو گھومی جا رہی ہے ایسے ایسے سورج کے ارد گرد، اور اپنے دائرے میں بھی زمین گھوم رہی ہے، اپنے دائرے میں بھی سرکل کر رہی ہے، اور سورج کے ارد گرد بھی زمین گھوم رہی ہے، اور سورج اس پورے کے پورے محور کو لے کے پورے کے پورے اس اپنے ساتھ جتنے بھی سیارے ہیں ان کو لے کے کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور کی طرف جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر گھوم رہا ہے۔ تو یہ جو زمین ہے، اب ہم کہاں پہ؟ آسمان اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں، کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت ہے؟ اس میں بعض ایسے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کہنا یہ جائز، بعض لوگوں کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی جہت جائز ہے، اور وہ ہے اللہ بلند آسمان کی طرف ہے۔ ہم نیچے ہیں یا اوپر ہے، جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کہا ہے۔ والسماوات العلا، آسمان بلندی کی طرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس بلندی کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت تھی، ایک باندی تھی، اس کو ایک یہودی نے قتل کیا۔ یہودی نے اس کے سر کے اوپر پتھر مارا، تو اس باندی کو جب جا کے سنبھالا گیا تو اس کی جان نکلنے والی تھی۔ اب پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اوپر یوں اشارہ کیا، اوپر اللہ ہے۔ تو جب بلندی کی طرف اشارہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مسلمہ، یہ مسلمان ہے۔ تو اس بات پہ ایمان لے کے آنا کہ اللہ اوپر ہے، تو اللہ کی ذات اوپر ہے، جہت ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے کہ وہ اللہ اوپر ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہو کر پوری کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اپنے آرڈر سے، اپنے پاور اور طاقت سے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی سمت نہیں ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں حل ہے۔ جس طرح کے پانی کے اندر نمک مکس ہو جاتا ہے، تو آپ پانی میں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سائڈ پہ سالٹ ہے، اس سائڈ پہ نہیں ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ مکس ہے، حلول ہے۔ اس کو حلولی عقیدہ کہتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے، میں بھی اللہ ہوں، تو بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ درخت بھی اللہ ہے، یہ زمین بھی اللہ ہے، اور وہ ہر چیزیں پوری کی پوری کائنات مکس ہو کر ایک اللہ بنتی ہے۔ یہ نظریہ حلولی عقیدے کا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ جائز اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، حل شدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، اور آسمان بلندی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جہت اور سمت ہے۔ یہ بات اس بات پہ بتائی گئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اور بلند آسمان اس نے پیدا کیے۔ تو آسمان اوپر کی طرف ہے، ہم جیسے بھی ہماری زمین سرکل کر رہی ہے، ہم نیچے ہیں، اوپر ہیں، جس سائڈ پہ بھی ہیں، سب طرف آسمان ہمارے لیے اوپر ہی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بلند ہیں، بلندی کی طرف ہیں، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہیں۔ اور اللہ کے لیے اس وقت دنیا میں کچھ ایسے ممالک موجود ہیں، مثلا افریقہ کے کچھ ممالک موجود ہیں،
وہاں پہ یہ سوال کر دینا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ کفر سمجھا جاتا ہے. اور کسی انسان کے مسلمان اور کافر ہونے کا انحصار اس جواب پہ ہے کہ وہ این اللہ کا جواب کیا دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچیے. یہ ایک اہل کلام کی منطق کی چیزیں پھیلائی گئی ہیں اور مسلمانوں کو ان چیزوں میں الجھا کے جو عمل کرنے کی چیزیں تھیں ان سے جو ہے وہ دور رکھ لیا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. پھر اللہ کون ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. فرمایا وہ سب کچھ اللہ کا ہے. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور جو کچھ ثرا یعنی ہر چیز کے نیچے، یعنی نیچے کی چیز کو تحت الثرى بولا جاتا ہے. ویسے ثرا مٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ کہ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور جو کچھ نیچے ہے. اب جو کچھ نیچے ہے اس کے کوئی معنی یا مفہوم نہیں ہے. کتنا حصہ نیچے ہے، آخر وہ کون سی لیمٹ ہے، کون سی وہ لائن ہے جس لائن کو کراس کرنے کے بعد وہ نیچے جا کے شروع ہو جاتا ہے، جس کو اسفل السافلین بھی کہا گیا ہے. نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، اسفل السافلین. وہ کیا ہے؟ کون سی لائن ہے، کون سی سرحد ہے جہاں سے جا کے یہ حصہ شروع ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا جواب ہے اللہ اعلم. اللہ اعلم. کبھی کوئی انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں الجھانے کے لیے سوال کر دے کہ وما تحت الثری کیا ہے، اسفل السافلین کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، ان تمام کا جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم. اللہ جانتا ہے وہ کون سی سرحد ہے، وہ کون سی لائن ہے جس لائن کے بعد جا کے اسفل السافلین شروع ہوتا ہے، کون سی وہ لائن ہے جس کے نیچے جا کے وما تحت الثری شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ محیط ہے، پورا احاطہ کیے ہوئے، پورے دائرے میں اس کائنات کو لیے ہوئے ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمان، زمین، جو کچھ درمیان میں ہے اور جو کچھ نیچے ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. یعنی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی بادشاہت میں ہے، اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے.